سالار ڈیجیٹل اردو سروس پر بنگلورو سے آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ اس ہفتے کی بڑی خبروں میں سب سے پہلے گیس اور تیل کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف کرناٹک کے کانگریس قائدین نے آج بنگلور سمیت مختلف علاقوں میں زبردست احتجاجی مظاہرے کیے۔ اے آئی سی سی کے جنرل سیکرٹری رندیپ سنگھ سرجیوالا، اپوزیشن لیڈر سدھارامیا، کے پی سی سی کے صدر ڈی کے شیو کمار، کونسل کے اپوزیشن لیڈر بی کے ہری پرساد، کے پی سی سی کے کارگزار صدر رام لنگا ریڈی، سلیم احمد سمیت کئی لوگ موجود تھے۔ اس موقع پر ڈی کے شیو کمار نے کہا کہ لوگوں کی آمدنی پاتال میں گئی ہے لیکن قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ بی جے پی حکومت عوام کے دکھ کو نہیں سمجھتی۔ آپ کسی بھی چیز کی مار 100 بار سہ سکتے ہیں لیکن معاشی بدحالی کی کاری ضرب نہیں سہ سکتے۔ 31 مارچ کو مالی سال کا اختتام ہے۔ ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ بی جے پی حکومت 5 ریاستوں کے انتخابات کے نتائج کے بعد سے لگاتار نرخوں میں اضافہ کیے جا رہی ہے۔ عوام پریشان ہیں۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ نرخوں میں اضافے کا یہ سلسلہ اگلے الیکشن تک جاری رہے گا۔ بی جے پی نے عوام کے درد کا کوئی جواب نہ دیتے ہوئے غیر ضروری مسئلے کو متنازع بنا کر عوام کو گمراہ کیا ہے۔ اس قسم کے حربے زیادہ دن چلنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایل پی جی سلنڈر کی قیمت 1000 روپے پار کر گئی ہے۔ اس موقع پر پارٹی ورکرز نے سر پر سلنڈر اٹھائے احتجاج کیا۔ میلوں اور جاتروں میں مسلم کاروباریوں پر پابندی کے مطالبات کے بعد اب دائیں بازو کے گروپس کرناٹک میں حلال مصنوعات پر امتناع کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ریاست میں مسلم تاجروں سے گوشت کی خریدی کے بائیکاٹ کے لیے سوشل میڈیا پر مہم چلائی جا رہی ہے۔ ہندو جاگرتی سمیتی، سری رام سینا، بجرنگ دل اور دوسری دائیں بازو تنظیموں نے گوشت فروخت کرنے والی دکانات کے سائن بورڈ سے حلال سرٹیفکیٹ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ہندوؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ حلال گوشت نہ خریدیں۔ اس کے بجائے انہوں نے ہندوؤں کو مشورہ دیا کہ ایسا گوشت خریدیں جو ہندو روایات کے مطابق ہو، جسے جھٹکا کہا جاتا ہے۔ پرمد متعلق نے کہا کہ ریاست اور پورے ملک میں حلال گوشت کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کیونکہ حلال مصنوعات سے حاصل ہونے والی رقم کا استعمال قوم دشمن سرگرمیوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہندو کٹر پسندوں کی جانب سے ان دنوں جو اصل پیام پھیلایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے ترقی ممکن نہیں ہے۔ جو آبادی کا صرف 14% حصہ ہیں وہ ترقی کے ثمرات کھا رہے ہیں جبکہ یہ ہندوؤں کو ملنا چاہیے جو آبادی کا 80% حصہ ہیں۔ حال ہی میں ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے چیف منسٹر نے عملاً یہ کہتے ہوئے تنازع چھیڑ دیا کہ مسلمان سرکاری سبسڈی پر دیا جانے والا اناج جو سب کے لیے اسے ختم کر رہے ہیں۔ بی جے پی کے لیے اسلاموفوبک مہمات حکمرانی پر بحث اور احتساب سے بچنے کا اہم ذریعہ اور وسیلہ بن گیا ہے۔ انتخابات کے وقت بی جے پی یہ حربہ استعمال کرتی ہے کہ ملک کی میجارٹی ہندو خطرے میں ہے اور ان کے تحفظ کی یقین دہانی کراتے ہوئے انتخابات میں بازی مار لیتی ہے۔ ہجومی تشدد اور مویشیوں پر قبضوں کے ذریعے گوشت اور چمڑے کی تجارت پر مسلسل حملے کیے گئے۔ گوشت کے کاروبار سے وابستہ چھوٹے تاجروں اور کاروباریوں پر سخت دباؤ ڈالا گیا۔ گوشت کے کاروبار سے منسلک بڑی کمپنیوں کو بھی آن لائن مہمات کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ حلال سرٹیفیکیشن معاشی جہاد کی ایک شکل ہے جس کی ہندوؤں کو مزاحمت کرنی چاہیے۔ حجاب تنازع پر کرناٹک ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بعد مندر کے احاطے میں دکانیں قائم کرنے والے مسلمان تاجروں نے اس فیصلے کے خلاف احتجاجاً اپنی دکانیں بند کر دیں۔ اب کرناٹک میں ہندوؤں کے مذہبی مقامات پر کسی اور کو اپنے احاطے میں دکانیں الاٹ نہ کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے کرناٹک میں 6 بڑے مذہبی مقامات نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے احاطے میں دکانیں ہندوؤں کے علاوہ کسی اور کو الاٹ نہیں کریں گے۔
کشمیر فائلز جیسی فلم کے ذریعے ہندوؤں کے جذبات میں آگ لگانے کے بعد مسلمانوں پر معاشی حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ 1933 میں یہودیوں کے تجارتی بائیکاٹ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تھا، جو بالآخر حتمی حل کے طور پر یہودیوں کے قتل عام کا سبب بنا تھا۔ یہودی بائیکاٹ بھی راتوں رات نہیں ہوا تھا۔ 1920 کی دہائی میں جرمنی کے دائیں بازو کی جماعتوں کی طرف سے علاقائی سطح پر یہودی کاروبار کا بائیکاٹ کرنا معمول کا عمل ہو گیا تھا۔ بعد میں اسے ریاستی پالیسی کا حصہ قرار دیا گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہندوستان اسی رخ پر آگے بڑھ رہا ہے؟ ہم ابھی تک تو نہیں جانتے، لیکن اگر ایسا ہی ہے تو دنیا کو خبردار ہو جانے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو میں کرناٹک کے سیاسی و مذہبی قائدین کا رد عمل کیا ہے، ملاحظہ کریں۔ Who have called for boycott the halal mutton? What is the responsibility of this government? No statement. No specific decision taken by this government about all these developments. Where they were going to stand in future days? See, it is a free country. Does anyone have the pressure to buy the halal meat? It's a free country. Anybody wants to buy, doesn't want to buy. It is their right. No, I think the BJP has lost the plot in Karnataka, and they want to make this a UP. And more importantly, I think they have no issues to take to people. So they're bringing up issues like Kashmir files, bringing up ban on economic activities of with minorities, and now it's a question of halal meat. I don't see the point in all these things when we are already reeling under the economic distress, and they're out to make Karnataka a very progressive state into UP. So this is just an election tactic. I'm sure that they have more ammunition like this in their stock as the elections are approaching. ہوٹل ایگریگیشن کمپنی وویو رومز کے ساتھ رجسٹرڈ دہلی کے پلیزنٹ ان ہوٹل نے ایک کشمیری شخص کو رہائش دینے سے انکار کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ پولیس نے اسے جموں کشمیر سے شناختی دستاویزات قبول نہ کرنے کی ہدایت دی تھی۔ JNK اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے قومی ترجمان ناصر خوہامی نے ہوٹل کے ملازم کے ساتھ بات چیت کی ویڈیو پوسٹ کی تھی اور یہ سوال اٹھایا، کیا کشمیری ہونا جرم ہے؟ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایک ملازم خاتون ایک مرد کو کمرہ فراہم کرنے سے انکار کر رہی ہے، حالانکہ آدھار کارڈ اور پاسپورٹ دکھانے کی پیشکش بھی کی گئی۔ فون پر بات چیت کے بعد خاتون کہتی ہیں کہ پولیس نے انہیں جموں کشمیر سے شناختی دستاویزات قبول نہ کرنے کی ہدایت دی ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ویڈیو پرانی ہے۔ حقائق کی جانچ کرنے والی ویب سائٹ آلٹ نیوز کے محمد زبیر نے ویڈیو ریکارڈ کرنے والے شخص کی اسکرین ریکارڈنگ شیئر کی، جس کے مطابق یہ ویڈیو 22 مارچ کو لی گئی تھی۔ وویو رومز نے کہا کہ وہ اس واقعے سے پریشان ہیں اور ہوٹل کو فوری طور پر اپنے پلیٹ فارم سے ہٹا دیا۔ دہلی پولیس نے بدھ کو کہا کہ اس نے ہوٹلوں کو جموں کشمیر سے شناختی دستاویزات قبول نہ کرنے کی کوئی ہدایت جاری نہیں کی ہے۔ پولیس نے کہا کہ نیٹیزن وائرل ویڈیو کے ذریعے پولیس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو تعزیری کارروائی کو راغب کر سکتا ہے۔ مارچ 27 اسکال کی رپورٹ کے مطابق نیوز ویب سائٹ GDN آن لائن نے رپورٹ کیا ہے کہ بحرین حکام نے ایک ہندوستانی ریستوران کو بند کر دیا ہے کیونکہ ریستوران میں ایک حجابی خاتون کو داخلے سے مبینہ طور پر منع کیا گیا۔ بحرین ٹورزم اینڈ ایگزیبیشن اتھارٹی نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ڈیلی ٹریبیون کے مطابق BTEA کا کہنا ہے کہ ریستورانوں کو ایسی پالیسی کو نافذ کرنے سے گریز کرنا چاہیے جو ملکی قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہوں، اور ان تمام اقدامات کو مسترد کرتے ہیں جو لوگوں کے خلاف امتیازی سلوک کرتے ہیں، خاص طور پر ان کی قومی شناخت کے حوالے سے۔ جی ہاں ناظرین، اگر بحرین میں قومی شناخت حجاب ہے تو وہاں پر بے حجابیوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ
کسی بھی مذہب کو مانیں لیکن ہماری قومی شناخت کے مطابق حجاب بھی لازمی پہنیں، جبکہ یہی مسئلہ ہندوستان میں بالکل مختلف ڈھنگ سے برتا جا رہا ہے۔ آپ کسی بھی مذہب کو مانیں مگر قومی شناخت کے مطابق حجاب نہ پہنیں۔ دہلی کی ایک عدالت نے بلی بوائے ایپ کیس کے ملزم نیرج بشنوئی اور سلی ڈیلز ایپ کے ملزم اومکار ایشور ٹھاکر کو انسانی بنیادوں کا حوالہ دیتے ہوئے ضمانت دے دی ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ ملزمین نے پہلی بار جرم کیا ہے اور مسلسل قید ان کی بھلائی کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ شمال مشرقی دہلی فسادات سے متعلق مبینہ نفرت انگیز تقریر سے متعلق ایک معاملے میں دہلی ہائی کورٹ نے 25 مارچ کو عجیب و غریب فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے وقت کی گئی تقریر عام وقتوں میں کی جانے والی تقریروں سے مختلف ہوتی ہے اور کبھی کبھی ایسی باتیں بغیر کسی ارادے کے صرف ماحول بنانے کے لیے کہی جاتی ہیں۔ انگریزی روزنامہ انڈین ایکسپریس کے مطابق جسٹس چندر دھاری سنگھ نے کہا کہ اگر مسکراہٹ کے ساتھ کوئی اشتعال انگیز بات کہی جائے تو یہ جرم نہیں ہے، لیکن اگر غصے میں قابل اعتراض بات کہی جائے تو یہ جرم ہو سکتا ہے۔ عدالت کے حالیہ تبصروں پر سوشل میڈیا پر کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پوچھا جا رہا ہے کیا کوئی پہلی بار قتل کر دے تو وہ مجرم نہیں ہوگا؟ کیا انسانی بنیادوں پر دوسرے معاملوں میں بھی ضمانت دی جا سکتی ہے؟ یاد رہے کہ بلی بوائے ایپ اور سلی ڈیلز ایپ پر پوری دنیا میں ملک کی بدنامی ہوئی۔ اس ایپ کے ذریعے مسلم عورتوں کی نیلامی کا خطرناک اور شرمناک کام کیا گیا۔ عدلیہ پر عوام کا اعتماد ایک الگ بحث ہے۔ کرناٹک میں مسلم طالبات کا سر ڈھانپنے کا معصوم مطالبہ مسترد کر دیا گیا۔ ہیٹ اسپیچ کو ایک کہہ کر مضحکہ خیز بنا دیا گیا کہ مسکرا کر پھیلائی جانے والی نفرت انگیزی جرم نہیں ہے۔ دوسری طرف JNU کے اسٹوڈنٹ رہے عمر خالد کی درخواست سے ضمانت بارہا ملتوی کی جاتی رہی۔ غیر انسانی حرکت کرنے والے ملزموں کو انسانیت کی بنیاد پر ضمانت دے دی جاتی ہے۔ 2021 کی ملکہ حسن مس یونیورس ہرنا سندھو نے معاشرے سے اپیل کی ہے کہ وہ حجاب سمیت مختلف معاملوں پر لڑکیوں کو نشانہ بنانا بند کرے۔ سندھو نے کہا کہ وہ جیسا چاہتی ہیں انہیں جینے دیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ایک کلپ میں ایک صحافی نے سندھو سے حجاب کے معاملے پر ان کے خیالات پوچھے تھے۔ سندھو نے کہا کہ مجھے ایمانداری سے بتائیے آپ ہمیشہ لڑکیوں کو کیوں نشانہ بناتے ہیں؟ اب بھی آپ مجھے نشانہ بنا رہے ہیں جیسے حجاب کے ایشوز پر لڑکیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لڑکیوں کو ان کی مرضی سے جینے دیجیے، انہیں ان کی منزل تک پہنچنے دیجیے، انہیں اڑنے دیجیے، ان کے پر مت کاٹیے، کاٹنے ہی ہیں تو اپنے پر کاٹیے۔ معلوم رہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ کی 3 ججوں کی بینچ نے حال ہی میں تعلیمی اداروں میں کلاس رومز میں حجاب پہننے کی اجازت دینے کی درخواست کو خارج کر دیا تھا۔ مزید خبروں کے لیے سالار پڑھیں، سالار دیکھیں، سالار سنیں اور سالار سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے کی بڑی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان اشرف اللہ محمدی کو اجازت دیں۔